اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور پارہ نمبر بھی 13 کی آیت نمبر 17 تک کا درس ہو چکا ہے۔ یہ تو قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے مختلف زاویوں سے ہم سب محظوظ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے پڑھنے، سننے، بولنے، بیٹھنے کو بالخصوص اس ماہ میں قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور ابو جہل کی مذمت کے لیے اور اس کی وعید کے لیے آیت اتری ہے، یعنی کمپیئر کر کے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، حضور کے چچا ہیں، ان کی شان میں اور ان کے لیے وعدہ کے طور پر نازل ہوئی ہے اور ابو جہل کے لیے وعید کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ وعدہ اور وعید میں فرق یہ ہے کہ وعدہ جنت کا ہوتا ہے اور وعید جہنم کا ہوتا ہے۔ فرق ہے یہ، وعید جہنم اور اس سے ریلیٹڈ عذاب، شدت، سختی، جو جہنم سے جتنی بھی ریلیٹڈ چیز ہو وہ وعید ہے، اور جنت سے جتنی ریلیٹڈ چیز ہو وہ وعدہ ہے۔ وعدہ خیر سے تعلق رکھتا ہے اور وعید شر سے تعلق رکھتا ہے۔ تو وعدہ اللہ نے حضرت امیر حمزہ کے لیے فرمایا اور وعید ابو جہل کے لیے۔ یہ تو خاص منظر ہے، لیکن قرآن پاک میں شان نزول اور کیفیت نزول کا لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے الفاظ کا لحاظ ہوتا، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے تو اب انہی کے لیے خاص نہیں رکھیں گے، بلکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس بنیاد پر جنت کی بشارت دی گئی اور وعدہ کیا گیا، اور ابو جہل کو کس بنیاد پر جہنم اور وعید سنائی گئی، یہ دونوں کی وجہ تلاشیں گے، اور صبح قیامت تک کے لیے اب یہ آیت کریمہ ان کے حوالے سے ہوگی کہ جو لوگ اس طرح سے زندگی کاٹیں گے ان کے لیے بھی جنت ہے، اور جو اس طرح سے کاٹے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، پہلے اس کو اس طرح سمجھیے کہ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر جو بھی نازل کیا ان تمام چیزوں کو قبول کرنا ایمان ہے۔ یعنی اب ڈائریکٹ جو ہے اللہ کو مان لے ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو قرآن میں، اللہ نے جو حبیب پر نازل کیا قرآن کی شکل میں، اور حبیب پاک کہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے میرے اوپر نازل ہوا ہے، اس کو مانو، اور پھر لوگ اگر مانیں تو وہ ایمان ہے۔ اس قرآن پاک میں پارہ نمبر 1 میں پڑھے گئے آپ، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو آپ پر نازل ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء کرام اور ان پر کتابیں جو نازل ہوئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے نبی پر جو نازل ہو اور نبی کہیں کہ یہ میرے اوپر نازل ہوا اور تمہارے لیے نازل ہوا، لوگ اگر اسے قبول کریں تو یہی ایمان ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ بند کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور بات کو مان لیا۔
بات کیا تھی کہ میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، میرے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، میرے اوپر اللہ کا احکام نازل ہوا، تو آنکھ بند کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا اور ابو جہل نے نہیں مانا. سمجھے؟ تو ابو جہل نے نہیں مانا تو اس کے لیے کیا ہے ابھی آ رہے، اور حضرت امیر حمزہ نے مانا اس کے لیے کیا ہے آ رہے. اللہ فرماتا للذین استجابوا لربہم الحسنى. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی حسنہ ہے اس سے مراد جنت ہے. جیسے سورہ حدید میں آیت نمبر 10 میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ لے لیا. تو حسنہ ہے، حسنہ کا وعدہ لیا، حسنہ بولے تو جنت. یہاں پر بھی وہی ہے. گویا حضرت امیر حمزہ کو انفرادی طور پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گارنٹیڈ جنتی ہے. تمام کے اعتبار سے تو جنتی ہیں ہی، سارے صحابہ جنتی ہیں. حضرت امیر حمزہ کے جنتی ہونے کا وعدہ اللہ نے انفرادی طور پر بھی فرمایا کہ جو اب ترجمہ سننی، جن لوگوں نے اپنے رب کا کہا مانا، اور میں نے بتا دیا اپنے رب کا کہا کیسے مانا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ چیز ہے، اس طرح سے مانا تو الحسنہ اس کے لیے جنت ہے. اب اس کے یہ تو حضرت امیر حمزہ کی بات. اب آگے والذین لم یستجیبوا، اور جن لوگوں نے نہیں مانا، جن لوگوں نے نہیں مانا اس کے لیے دیکھیے وعید ڈائریکٹ نہیں دے رہا اللہ، اتنا ڈانٹ رہا ہے اور قیامت تک سمجھنا. لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اب جمعہ میں کبھی کبھی سنے ہوں گے ساری دولتیں ایک طرف، پوری روئے زمین کے خزانے ایک طرف، اور یہاں تو حد ہو گئی دیکھیے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس دولت کے علاوہ ایکسٹرا اسی طرح ایک اور دے دوں تجھ کو، اور تو وہ سب مجھے جہنم سے بچنے کے لیے دے دے فدیہ کے طور پر کہ لے لے مولا اتنا پیسہ لے لے جنت دے دے، رشوت دے. اتنی دولت ہے، پوری زمین جس کے پاس ہو، پوری زمین کی ملکیت، خزانے، پھر زمین کے سر کا اور اتنے ہی ان کے پاس ہو، اور لفتدوا بہ، جہنم سے خلاصی کے لیے وہ کہے اللہ سے کہ مجھے چھوڑ دے مولا، یہ جو لینا ہے لے لے. تو اللہ فرماتا ہے اولئک لہم سوء الحساب، پہلے تو میں اس جملے پر دھیان ہی نہیں دوں گا بلکہ برے حساب کا ان کو وعید سناؤں گا. ان کے لیے برا حساب ہے، یہ کوئی شمار میں نہیں ہے، برا حساب ہے ان کے. کیا مطلب ہوا؟ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ جس کو دے رہا ہے اسی نے تو دیا تھا اس کو، وہی تو خالق ہے اس کا، وہی تو مالک ہے اس کا. کس کو دے؟ لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے. اب بچنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ لے لو یہ لے لو. دیکھ رہے آپ یہ دنیا میں جو رشوت کا کانسیپٹ ہے، لگتا ہے کہ وہاں بھی ایسے ہی ہوگا، لے لے مولا سب کچھ، ہاں مگر جہنم سے بچا دے. نہیں، ایک تو یہ ہے کہ سوء حساب ہوگا اس کا، یعنی برا حساب ہوگا، برا. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہاں پر لفظ مأوا پر غور کیجیے. ہم بھی بولتے ہیں نا مأوا ملجا، ہمارا مأوا ملجا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی کے خلاف جانے والوں کا مأوا ملجا جہنم ہے. وَمَأْوَاهُ جہنم، ایسے لوگوں کا مأوا ملجا کیا ہے؟ یعنی ٹھکانہ جہنم ہے. وہ بھی اصل نہاد، اور کیا ہی برا جگہ ہے، کیا ہی بری جگہ ہے جہنم. تو 3 وعید سنایا. جنتی کام کرنے والے کو ڈائریکٹ کہہ دے، کیونکہ جنت سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں ایک حصول کے اعتبار سے، ورنہ ہم تو نبی کا مدینہ بھی جنت سے افضل سمجھتے ہیں، ہاں، لیکن انجام کے اعتبار سے کہ اگر ہم اچھے کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں. جنت مل گئی لیکن جہنمی یعنی ابو جہل، اب کہو ابو جہلیوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ساری کائنات کے خزانے تمہیں دے دو، اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے تو اگر بولے کہ یہ سب لے لے تو میں نہیں مانتا، کیونکہ وہ خزانے کا خالق مالک میں ہی ہوں. اور دوسری بات تمہارا ماوا ملجا جہنم ہے، اور تیسری بات جہنم بری جگہ ہے. اب اس کا اپوز سوء الحساب کی ضد ہوگی حسن الحساب، کہ جو لوگ مانے ہوں گے اس کا حساب بڑا خوبصورت ہوگا. خوبصورت حساب کیا ہے؟ جاؤ
آپ لوگ بھی ابھی بولتے ہیں نا، ارے آپ نے تو کیا گننا جی، کبھی کبھی نوٹ دیتے نا، کون بھی پیسہ دیتے، ارے آپ پر بھروسہ ہے، حالانکہ 2-3 نکلے رہتے کبھی کبھی. ہاں تو بھروسہ دیکھیے، اللہ پاک نے کہا نبی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچنے والوں تمہارے لیے حسن الحساب ہے. سبحان، تمہارے لیے حسن الحساب ہے. اور ومأواہم جہنم، اس کی ضد کیا ہوگی؟ ومأواہ جنت. سبحان اللہ، تمہارے لیے جنت ہے اور اس کا وہ بیس المہاد، اس کے لیے بری جگہ، جنت کیا ہی خوبصورت جگہ ہے. سبحان اللہ. تو تینوں یہاں پر 3 وعید ہے. آٹومیٹک آپ کو ہم کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے والے اس طرح سے مستحق ثواب ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 19 میں، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ، اس کی ایک دم گویا تفسیر آ رہی. تو کیا جو یہ جانتا ہو کہ حبیب پر جو بھی اترا ہے، اے میرے حبیب جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، جو یہ جانتا ہو کہ الحق، وہ ساری چیزیں حق ہے. نبی جو کہہ رہے ہیں وہی حق ہے. نبی نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، حق ہے، کوئی ڈسکس نہیں. سوچئے نا آج ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ زبان رسالت ہی سے سن رہے ہیں نا، تو پھر یہ ڈیویژن کیسا؟ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، آپ ہی تو بول رہے ہیں، اور یہ میری حدیث ہے، دونوں تو آپ ہی کی زبان سے نکل رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر بھروسہ دیکھیے، جب صحابہ نے آنکھ بند کر بھروسہ کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ قرآن ہے، بس نبی کہہ رہے ہیں، ہو گیا ختم. تو قرآن ہونے کا بھی بھروسہ زبان رسالت ہے، اور حدیث تو ہے ہی زبان رسالت. حدیث تو کہتے ہی اس کو زبان رسالت، عمل رسالت، قول رسالت، فعل رسالت. صحیح ہے. تو اے حبیب مجھے بتائیے، کیا پیاری بات ہے کمپیئر کر کے، جو یہ یقین رکھتا ہو کہ آپ پر جو کچھ بھی اپنے رب کی طرف سے اتارا گیا الحق، کیا ہے؟ وہ حق ہے. جو یہ جانتا ہو، دوسرے کی بات کریں، جو کوئی بھی یہ عقیدہ رکھے، یہ جانے، یہ سمجھے کہ میرا حبیب جو کہہ رہا ہے یہ رب کی طرف سے حق ہے، نبی جو کہہ رہا ہے رب کی طرف سے حق ہے، تو ایسے کو ایک انڈیکس میں رکھیے. کمن ہو اعمى، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اب صرف ایک لفظ کا اندھا ہے، کیا مطلب؟ جو آپ پر اتارا گیا وہ آنکھ بند کر اگر کوئی کہے یہ حق ہے تو یہ آنکھ والا ہے، آنکھ بند کر کہے کوئی حق ہے تو یہ آنکھ والا ہے. سبحان اللہ. اور کوئی آنکھ کھول کر کہے حق نہیں ہے تو وہ اندھا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، صحابی رسول ہیں، مؤذن رسول بھی ہے، نابینا صحابی ہیں، اعمى ان کا لقب ہی ہے، نابینا ہے، جن کو نہیں دکھتا، پیدائشی ہے بالکل. لیکن بتائیے ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ آنکھ والے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آنکھ والے اور اندھے کا پیمانہ یہ بتایا کہ جو نبی پر اتارا گیا کہ یہ نبی پر اتارا گیا ہے یہ یقین رکھتا ہو تو یہی آنکھ والے ہیں، اور جو آنکھ رکھ کر انکار کرتا ہو وہ اندھے ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو ہمارا لاجک، ہمارا سینس جو ہے، ہماری تھیوری یہ ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ آنکھ والے ہیں. خدا کی تھیوری یہ ہے کہ جو نہیں بھی دیکھ رہا ہے لیکن نبی کو مان رہا ہے تو وہ آنکھ والا ہے. سبحان اللہ. اور اسی میں حیات و موت کا بھی فلسفہ ہے کہ جو بھی نبی کو مان رہا ہے، نبی کے ذریعے سے مجھے مان رہا ہے، نبی سے ریلیٹڈ ہر چیز کے لیے پازیٹیو ہے، وہ مر کر بھی زندہ ہے. اور جو نہیں مان رہا ہے اللہ پاک نے ڈائریکٹ اسے کہا مردہ. اب سمجھ رہے ہیں؟ موتا کا لفظ کہا تو گویا ابو جہل جتنی بھی عمر کاٹا سب مردگی میں کاٹا، اور صحابہ جتنی بھی عمر کاٹا وہ تو ہے ہی زندگی، انتقال کے بعد وہ بھی زندہ ہے. سبحان. کیونکہ موت و حیات کا یہی فلسفہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی اللہ نے اتارا اور نبی نے کہا کہ یہ اللہ نے اتارا، جس نے آنکھ بند کر کے مان لیا، دل سے قبول کر لیا، اس کے وجود کو حیات بخشتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ فرماتا ہے کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. انما یتذکر اولو الالباب، یہ بات تو عقل والے ہی سمجھ سکتے.
अब यहां पर अकल वाले को भी समझिए आप, ये बात अकल वाले ही समझ सकते, पढ़े लिखे नहीं कहा, अक्ल वाले, जो मैंने जिन्हें अक्ल दिया और वो सही तौर पर मेरे नेचर, मेरे पैदाइश के तहत, मेरी तौहीद के तहत मैंने उन्हें दिया है अक्ल ना, अगर उस सही अक्ल का इस्तेमाल करे तो ये समझ जाएगा कि नहीं, हक वही है जो हक नबी कह रहे हैं, वो हक नहीं है जो नबी का इनकार हो रहा। हम तो पूछते हैं अबू जहल से, अरे किसी एक को भी तो नबी के मुकाबले में खड़ा करो, खाली नबी के इनकार से क्या होगा? सही है ना। आज भाई इलेक्शन का क्या मसला होता है कि भाई अगर ये हमारा काम ठीक से नहीं किए तो हम दूसरे को उठा देते हैं, नहीं आज इस साल तुमको वोट देंगे। अब खाली इनकार करेंगे तो किसको उठाना, फिर रिप्लेस होना ना। तो सारा अरब परेशान, इनकार तो कर रहे हैं लेकिन रिप्लेसमेंट पेश नहीं कर रहे हैं। ये खुद उनका यानी थ्योरी प्रैक्टिकल के बिल्कुल खिलाफ है, और ये प्रैक्टिकली जिंदगी बता रही है कि उनके पास है ही नहीं मुस्तफा का जोड़, सुभान अल्लाह। वरना वो किसी न किसी को तो ला के खड़ा कर देते, नहीं कर सकते वो। अल्लाह ताला ने हबीब को वैसा बनाया। देखें आगे आज का जो एक पैगामी जुमला, आयत नंबर 19 के बाद 20, अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, क्या अल्लाह का भरोसा देखिए आप, कितना भरोसा करता है नबी की वफादार उम्मत पर। अल्लाह फरमाता है ऐसे अक्लमंद जो होते हैं ना, ये अल्लाह का वादा पूरा करते हैं। क्या बात है, अल्लाह का वादा पूरा करते हैं। देखिए किसी भी चीज को मानने के लिए ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है। जब तक आपके अंदर यकीन का जज्बा ना हो, मानने का मसला, जैसे आपकी शादी हुई नहीं हुई, नहीं हुई। अब अगर मम्मी बोले कि मैंने शादी तय कर दिया, पट से आई, किससे करेगी, क्या है कि काली है कि मोटी है कि कैसी है कि, ऐसा आता दिमाग में ऑटोमेटिक। और अगर आप देखे हुए होंगे तो थैंक यू मम्मी, अगर क्लियर बात कह रहा हूं। एक जो थ्योरी होती, कंफ्यूजन कहां होता, जब आप नहीं जानते, कंफ्यूजन वहां होता। क्या बात है, अल्लाह पाक ने वफादार उम्मत के हवाले से भरोसा किया कि अब जो है तुमने मुझे नहीं देखा, मुझे नहीं देखा, लेकिन तुम मुझे मान लियो। मेरा हबीब इतना अजीम है कि मेरी जात को मनवा दिया, नहीं देखी से जात को मनवा दिया। अब मैं अपनी शादी की बात करूं, मेरी शादी जहां मम्मी लगाई थी, मैंने कहा मम्मी जरा ध्यान से, ऐसा बोला था मैं, मम्मी जरा ध्यान से, बेटा मैं जानती हूं तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, ऐसा हाँ आप पर भरोसा, लेकिन आखिरी दम तक हिलता रहा मैं, क्या होता है क्या देखा होगा नहीं, आखिरी दम तक। अल्लाह पाक ने अच्छा नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। कहना यह है कि जो चीजें आप नहीं देखते उन पर भरोसा नहीं होता, नहीं होता। लेकिन सोचे आप, किसी भी शख्स ने खुदा को नहीं देखा, लेकिन भरोसा इतना किया कि अल्लाह अब भरोसा कर रहा है। किसी ने नहीं देखा, एक देखने वाले पर भरोसा कर लिया। कितना खूबसूरत जमाल होगा नबी का, सुभान अल्लाह। कैसी खूबसूरत अदा होगी नबी की, किस एंगल से समझाया होगा खुदा को, क्या अंदाज अपनाया होगा खुदा को, खुदा के लिए, और कैसे लोग मान लिए। कमाल है। एक सहाबी है, बड़े खूबसूरत सहाबी, हजरत खुजैमा अंसारी, बहुत जलील कदर है, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है। एक यहूदी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेन देन किया था और टाइम दिया था उसको, फिक्स टाइम बोलते हैं ना, 2 दिन के बाद दूंगा, पर ऐसा उधार जिसको आप बोलिए, खरीदो। वो यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा मोहम्मद तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसे हो, वादा खिलाफी करते हो, तुमने ये क्या था, मतलब बोहतान पे बोहतान के जुमले इस तरह से। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमने इतने रुपए में लिया है, हम कोई वादा खिलाफी नहीं कर रहे हैं। बातें बढ़ती गई। एक सहाबी जो थे हजरत खुजैमा, वो ये सब बात सुन रहे थे। कहा अब ये यहूदी जो है नबी से कह, तुम्हारी शरीयत तो कहती है कि विटनेस पेश करो। अब नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कहा कि विटनेस तो कोई था ही नहीं, हम थे और तुम थे, बस बात हम दोनों में हुई, कोई था ही नहीं।
پیچھے سے بغیر توقف کے حضرت خزیمہ انصاری حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد سچے ہیں. ایسا ایسا مطلب ان کی گفتگو کا ایسا اثر ہوا کہ ایک دم اسٹیچو اس بولتے نہیں ایسا بن گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے ہیں لیکن ہمت کر کے یہودی بولا ہے تم تو تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دے سکتے؟ تم تو تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دے سکتے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے زیادہ بولتے ہیں جو ہاں جی خزیمہ تم تو تھے نہیں، ہم دونوں ہی تھے. بس کہا یا رسول اللہ آپ نے اللہ کا پتہ دیا، میں نے اعتراض کیا، میں تو اللہ کے پاس تھا نہیں. جنت بتایا، دوزخ بتایا، قبر بتایا، حشر بتایا، میزان بتایا، کہیں پر بھی ہم موجود نہیں تھے، ہم نے مان لیا. کیا یہ جنت سے بھی زیادہ 100-200 روپے کا سامان ہے؟ اللہ سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ حق ہیں. اب ان کی طرف دھیان دینے کے بجائے وہ تو اب ایمان لایا یا کیا ہوا وہ بات کم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظمت سنیے. سارے صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرماتے ہیں سنو، دیگر معاملات میں 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی، 2 عادل گواہ، جیسے نکاح میں بھی 2 مسلمان عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے. لیکن خزیمہ جس کی گواہی دے دے وہ 2 گواہوں کے مرتبے میں. عربی کا جملہ ہے شہادت خزیمہ کا شہادتین، خزیمہ کی ایک تنہا گواہی 2 گواہ کی منزل میں ہے. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ کیسی عظمت. میں اس سے یہ ذہن دے رہا ہوں کہ جب آپ آنکھ بند کر مانو گے اللہ آنکھ کھول دیتا ہے، رحمتوں کی بارش نازل کرتا ہے، اسٹیٹس بڑھا دیتا ہے. اور جانتے ہیں اس عظمت میں کوئی صحابہ نہیں شریک ہیں. آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جزوی عظمت کو دیکھ کر کے حضرت ابوبکر کو بھی کے اوپر بھی فضیلت مان لیتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابوبکر صدیق کی بھی یہ عظمت ظاہری طور پر نہیں ہے کہ ان کی ایک گواہی 2 گواہوں کی منزل میں ہے، لیکن خزیمہ انصاری کی ایک گواہی 2 گواہوں کی منزل میں ہے. پھر بھی ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ابوبکر بھی افضل ہے خزیمہ سے. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ابوبکر کی افضلیت اللہ کے نبی نے دی ہے اور یہاں نبی ہی دے رہے ہیں. تو نبی دے رہے ہیں، یہ جزوی فضیلت ہے، وقتی فضیلت ہے، حالات اور تقاضے کے اعتبار یہ انعام الہی، انعام رسول ہے. سمجھ رہے آپ؟ ورنہ عقیدہ ابوبکر صدیق ہی افضل ہے. کہنا یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو بیس دیا ہے ہمیں، فرما رہا ہے بھروسہ کر کے کہ اللہ کا وعدہ ایسے ہی لوگ پورا کرتے ہیں. دکھتا کچھ نہیں ہے. آنکھ میں نے نہیں دیا لیکن میں نے آنکھ دیا. ظاہری آنکھ نہیں دیا مگر باطنی آنکھ سے وہ میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. اللہ کا وعدہ یہ پورا کرتے ہیں. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور اللہ کا وعدہ توڑتے نہیں. اتنا عظیم نبی جو خدا کو منوا دے، اتنا عظیم نبی. اب میں کبھی کبھی آپ وقنا عذاب النار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہنم کے عذاب سے بچا. وقنا عذاب القبر کیا معنی ہوا؟ قبر کے عذاب سے بچا ہے نا. کئی کی دعا کرتے آپ پوری مخلوق میں سے کسی کو بھی بلا کر لائیے، پوری مخلوق میں سے کون تو وہ بول دے آ کر کے ہاؤ جی برابر عذاب ہوتا ہے. پریکٹیکل ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ کسی کا بھی پریکٹیکل ہے نہیں ہے. لیکن آپ مانتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہے، ہوتا ہے. اس کا بیس کیا ہے؟ نبی نے کہا ہے. ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی. ایک دن بھی نہیں سوئے جا کر کے کیسا عذاب ہوتا دیکھتے. تو یہ ہے ہمارا اسٹرانگنس ایمان کا. نبی نے کہا قبر کا عذاب حق ہے، میزان حق ہے، حشر حق ہے، دوزخ حق ہے، جنت حق ہے، سب حق ہے. آنکھ بند کر کے مان لیا. کیسے لوگ ہیں آج کل اتنی بڑی بڑی بات نبی پر بھروسہ کر کے مانے اور اس نبی سے ریلیٹڈ محفلوں کو بدعت کا عنوان دیا جا رہا ہے. آپ سمجھیے اس کے انداز کو. جس نبی نے خدا کی معرفت دی، جس نبی نے قرآن کی معرفت دی، جس نبی نے جنت دوزخ کا پتہ بتایا،
جس نبی نے حشر کے حوالے بتایا، جس نبی نے قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا، اس نبی کے حوالے سے نگیٹیوٹی کیسے ہو سکتی؟ نہیں توبہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک چھوٹی سی بات ہے، ابھی آپ لوگ ملتے ہیں، کبھی بھی آپ کاندھے پر دوستوں کی طرح ہاتھ رکھنے کا سوچیں گے؟ آپ کبھی نہیں سوچیں گے. کیوں؟ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے. حالانکہ رکھ دیے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم بھی انسان، آپ بھی انسان ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہیں، ان کا لیول تھوڑا کچھ الگ سے ہے، ان کا لیول الگ. آپ ذرا سوچئے کیسے ہمت ہوتی ہے ایک عام 1400 سال کے بعد کے عالم کا یہ لیول ہے. 1400 سال پہلے جن کے صدقے میں ہم عالم بنے، ان کی محفل کو، ان سے ریلیٹڈ بات کو اتنا ایزی کیسے لے سکتے؟ آپ اتنا ایزی کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بے ادبی، یہ بہت بڑی گستاخی ہے جو منسوب نبی سے محفل کو آپ اس طرح سے ایزی لے رہے ہیں. آگے دیکھیں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو لوگ اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں وہ وعدہ نہیں توڑتے. ایک آیت اور سنیے، اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے جن سے جوڑنے کا حکم دیا، جڑنے کا حکم دیا، ان سے وہ جڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سوء حساب کا خوف کرتے ہیں. یہ سب جو بیان کر رہا ہے یہ عقل مندوں کی شان بیان کر رہا ہے. آپ اتنا سی سمجھیے کہ اللہ پاک جو ہے آپ کو عقل والا اس وقت کہہ رہا ہے جب آنکھ بند کر نبی کو مانا، اور پھر اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق یہ آپ کے حوالے سے بھروسے کا جملہ دے رہا ہے کہ جس نے نبی کو آنکھ بند کر کے مانا، میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ لوگ کبھی رشتوں کے خلاف نہیں جائیں گے، رشتوں کا احترام کریں گے، رشتوں کی قدر کریں گے. اب اس سے ذرا توجہ سنیے، گویا اللہ کی بارگاہ میں بھروسہ مند وہی انسان مومن کامل ہے جو رشتوں کی قدر کرتا. آج آپ دیکھیے، آپ گلف افیکٹڈ اس طرح ہو جاتے ہیں، 2 سال 5 سال باہر گئے، باپ ماں پر فتوے لگانا شروع کر دیتے کہ تم نے بدعت کیا ہے، تم نے شرک کیا ہے، یہ وہاں نہیں ہوتا، یہاں. یہ قدر ہے؟ یہ ماں باپ کی قدر ہے؟ جہاں قدم جھکانے کا، جہاں سر جھکانے کا، جہاں جھکنے کا، پیٹ میں منڈی ڈالنے کا حکم تھا، ان پر فتوے لگا رہی ہے آج اولاد. اور ماں باپ رو رہے ہیں، ارے غوث پاک کے وسیلے لے کر، نبی کے وسیلے سے تمہارے کو بھیجے باہر، اور باہر جا کر نبی سے دور کر رہا ہے، 11ویں سے دور کر رہا، وسیلہ لے لے کر کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. تو یہ جو دوری ہے، یہی اللہ بتانا چاہ رہا کہ جو نبی کے ذریعے سے میری قربت میں آئے گا نا، ان پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ رشتوں کی قدر کرے گا، باپ ماں کا وفادار اولاد ہوگا، دادا دادی کی عزت کرے گا، اپنے تمام بڑوں کا احترام کرے گا، چھوٹوں پر شفقت کرے گا، بیوی سے پیار کرے گا، بہنوں کے حقوق کی پاسداری کرے گا، گھر کے ماحول کو اچھا رکھے گا. آپ ان چیزوں کو سمجھیے، یہ خدا کا بھروسہ ہے کہ نبی کا ماننے والا ہر رشتے کا احترام کرتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.